بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیارے بچوں اور سامعین اور ناظرین، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو، یہ قرآنی قاعدہ ہے۔ یہ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآنی قاعدہ ہے، اور یہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ استاد القراء قاری محمد ادریس العاصم حفظہ اللہ تعالی، یہ ان کی محنت ہے، ان کا لکھا ہوا ہے، اور بہت ہی اچھا اور جامع ہے۔ اس کی آج ہم تختی نمبر 4 سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 میں تھوڑا سا اضافہ ہے، وہ میں آپ بچوں کو بھی بتاتا ہوں اور سامعین اور ناظرین بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلے ہم نے جو 2 تختیں پڑھی ہیں اس میں مفرد حروف بالترتیب اور مفرد حروف بلا ترتیب، یعنی ایک ایک حرف کو لکھا ہوا ہے، پہلی تختی میں ترتیب کے ساتھ، دوسری تختی میں بغیر ترتیب کے ساتھ۔ اب یہ سبق نمبر 4 جو ہے، اس میں مرکبات، یعنی کہ ایک حرف نہیں ہے، 2 جوڑ کر لکھے ہوئے ہیں، 3 جوڑ کر لکھے ہوئے ہیں، ایک کے ساتھ دوسری چیز کو جوڑ دیا جائے تو وہ مرکب ہو جاتی ہے۔ ایک حرف کے ساتھ دوسرا حرف جوڑ دیا گیا، تیسرا جوڑ دیا گیا، چوتھا، تو یہ مرکب بن جاتا ہے۔ یہ ہے مرکبات، کہ مرکب حروف کی تختی ہے یہ۔ اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ پچھلی تختیوں کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے موٹے حروف کی پہچان لازمی اور ضروری ہے، ادائیگی اچھے طریقے سے ضروری ہے۔ اس پوری تختی میں موٹے حروف کا خیال رکھنا ہے، اس پوری سبق میں سیٹی والے حروف کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس پورے سبق میں نرم حروف اور حروف حلقی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ہم آواز حروف ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صاد، سین، اس سین کی آواز بھی سیٹی والی ہے اور صاد کی، لیکن صاد کی موٹی ہے، سین کی باری۔ اسی طرح تو اور تا، آواز ایک جیسی ہے لیکن تو موٹا ہے اور تا باریک ہے۔ اسی طرح ضاد اور ظا، ظا کی آواز نرم ہے، ضاد کی آواز سختی والی ہے۔ اسی طرح ثا، سین، ثا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح حمزہ اور عین، ان دونوں کو واضح کرنا ہے، اور ہا اور ہا، ہا اور ہا دونوں کو، آنکھوں والی ہا اور دوسری، ان کے میں فرق کرنا ہے۔ اور یعنی پوری تختی میں آپ نے حروف کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھنے کا طریقہ محترم سامعین اور پیارے بچوں، طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 حرف کو جوڑ کر لکھا ہے، ایک حرف پڑھیں اور رکیں، پھر دوسرا پڑھیں۔ 3 لکھے ہوئے ہیں حروف جوڑ کر، ایک حرف کو پڑھیں رک جائیں، دوسرا پڑھیں رک جائیں، تیسرے کو پڑھیں تو رک، آہستہ آہستہ اطمینان کے ساتھ پورے ادائیگی پوری لفظ کی اور تلفظ اچھا، تو انشاءاللہ پھر اس کا بچوں فائدہ بھی ہوگا، اور سامعین ناظرین آپ کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں، ہم تختی پڑھتے ہیں اور آپ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین، الف، حاء، الف، قاف، الف، کاف، الف، شین، الف، یا، الف، صاد، الف، لام، الف، لام، الف، نون، الف، زا، الف، طا، الف، دال، الف، تا، الف، فا، الف، میم، الف، واو، الف،
ہا یا عین یا خا واو قاف را کاف را شین یا با. یہ دو حروف کی لائنیں تھیں جو میں نے 3-4 لائنیں پڑھی ہیں، یعنی کہ اسی طرح آگے 2 حروف والا جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. آگے جہاں سے 3 حروف شروع ہو جائیں گے وہ بھی میں 1-2 لائنیں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں. اسی سبق کی 7 نمبر جو لائن ہے اس میں سے 3 حروف شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ 3 حروف پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے. پیارے بچوں اور سامعین ناظرین طریقہ سماعت فرمائیں. نون ذال را قاف واو میم کاف الف نون با عین دال را جیم سین را یا با. یہ 3 حروف والی. اور اس طرح آگے جو آخری لائن ہے اس میں 4 حروف لکھے ہوئے ہیں، تو 4 کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے، رک رک کے ٹھہر کے. کاف نون تا میم الف فا الف کاف. تو بچوں اور سامعین اور ناظرین اسی طرح اس تختی کو پڑھنا ہے اور مشق کرنی ہے، اور موٹے حروف اور اپنا سیٹی والے حروف، نرم حروف، ہم آواز حروف، ان کا خیال کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے، اور اسی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق بخشے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.